من تقسیم وخلو محمد 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 دین۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ آپ کا ذکر تمام ابراہیمک ریلیجن یعنی تورات اور زبور کے اندر آپ کے نام احمد کے ساتھ پیشن گوئی کے طور پر موجود ہے۔ مگر جو پادری اور ربی نسل تعلیمات کے اندر ردل بدل کر کے اپنی مرضی اور فائدے کا مطلب نکالتے ہیں وہ آج تک ہدایت سے محروم ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی مثال لے لیں، جو کہ آج بھی دیوار گریا یعنی دوسری بار ہیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والی دیوار کو مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جتنا مقدس جان کر اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار پکارتے ہیں۔ من تقسیم وخلو محمد 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 دین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیغمبر مانتی ہے، نہ رسول، اور نہ ان کی تعلیمات پر یقین رکھتی ہے، تو آپ کا نام مبارک بار بار ان کی مقدس ترین دیوار کے سامنے یوں لینے پر آخر مجبور کیوں ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آخر یقین کیوں نہیں رکھتی۔ دنیا کی پہلی علامی کتاب تورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 4000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہودی قوم دراصل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے جنہیں مصر کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یہودا کی نسل سے یہ نسل آگے بڑھی، اور اسی کی نسبت سے اس قوم کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل قوم خود کو چوزن پیپل آف گاڈ یعنی خدا کی لاڈلی امت بھی کہتی ہے، اور انہیں اس چیز پر بہت زیادہ غرور اور تکبر تھا کہ ہر ایک پیغمبر انہی کی نسل سے آیا اور قیامت تک انہی کی نسل سے آتا رہے گا، اور دنیا میں صرف یہی قوم خدا کی چہیتی قوم ہے۔ اور یہ تکبر آج تک قائم ہے، کیونکہ یہودی قوم اپنے علاوہ باقی لوگوں کو صرف جانور، گائیں بھینس یا چونٹیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ ان کے مطابق صرف یہی لوگ انسان ہیں جن کے حقوق ہیں، کیونکہ جانوروں کے تو کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ مگر ان کو اصل تکلیف اس وقت پہنچی جب ان کی شریعت یا خدا کے پیغام کے اندر، جس میں یہودی علماء نے اپنی مرضی کے مطابق ردل بدل کر کے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے مختلف قسم کے قانون بنا رکھے تھے، اللہ نے اسے منسوخ کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول ان میں عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجا۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو کہ نئی شریعت اور اللہ کا قانون یا اس کی کتاب لے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے تو تمام پچھلی شریعت یا قانون ختم ہو جاتے ہیں، اور جو قوم بھی اسے نہ مانے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رسول قتل بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ پیغمبر صرف اس رسول کی بھولی ہوئی تعلیمات کو دوبارہ یاد کروانے اور لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے آتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت یعنی کہ انجیل مقدس لے کر آئے تو اس کا مطلب کہ تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم یا رد و بدل کے ساتھ موجود تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور اب تمام یہودی علماء کو اپنی کرسی، اپنا رتبہ، شان و شوکت اور مال و دولت جاتا نظر آنے لگا، اور وہ بھی ایک نوجوان کے ہاتھوں۔ لہٰذا انہوں نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، کیونکہ اللہ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ سازش یہودی علماء نے یہ کی تھی کہ اپنی مرضی کی تعویل نکالی کہ تورات کے اندر جس مسیح کی بجائے دجال کا ذکر ہے وہ دجال دراصل یہی شخص یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، تو اللہ کا عذاب ان پر یہ آیا کہ ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا، انہیں دنیا میں لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی پر دوسری بار حملہ ہوا تو ان کا گھر فلسطین بھی چھن گیا۔ یہ دنیا میں ایسے دربدر ہو کر رہ گئے کہ آج تک کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اب جا کر اسرائیل میں ایک بار پھر سے دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، تاکہ ایک بار پھر سے وہ گریٹر اسرائیل بنا کر ایک بار پھر سے اپنے کھوئے ہوئے رتبے کو اور پوری دنیا پر بادشاہت کو حاصل کر سکیں، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، اور جو ان کا حق بھی ہے، یعنی جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں پر حکومت کرنا۔ اب جب اس لاڈلی امت سے اس کا غرور چھن گیا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں رسول بنا کر بھیجا، جبکہ تمام یہودی یہ سوچتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، کیونکہ تمام یہودی ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں، جبکہ تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جنہیں اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا، جہاں پر